کہو لمن یقتلو جو قتل ہو گئے فی سبیل اللہ اللہ دے رستے اموات انہوں نے اموات نہ کہو مردہ نہ کہو یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا میں اعلان پیا کرنا ہے بل احیاء مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ نے تے اتنے عظیم زندہ نے ولیکن لا اتنے عظیم زندہ نے انہاں دی عظمت والی زندگی تواڈی سمجھدانی وچ نہیں آندی وہ اتنے عظیم زندہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ قرآن کریم نے دسیا جڑے اللہ دے رستے وچ مارے گئے او زندہ نے جڑے رب دے رستے دے اندر قتل ہو گئے او زندہ نے ایک او نے جو اللہ دے رستے وچ مر جاندے نے فی سبیل اللہ تے قرآن نے دسیا کہ وہ زندہ ہے انہوں مردہ نہیں کہنا تے ایک او نے جو اللہ دی یاد وچ ہی مر جاندے نے اولیاء اللہ تے جو اللہ دے رستے وچ مر جائے اگر او مر کے نہیں مردا تے جڑا رب دے پیار وچ مر جائے او کدوں مردا ہے جنہاں نے ساری زندگی رب رب کیتی جنہاں نے ساری زندگی کیتی تے آپ کہلائے باہو جنہاں دا عقیدہ سی کہ جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے پڑھایا سنیا سخانے گئیاں کھل اکھی تے چت مولا واللایا حضرت سلطان باہو فرماندے نے جیڑا وقت رب دی یاد تو غافل ہو کے گزرے کفر دی اندر گزردا ہے جدوں مرشد کریم دی اے بات سنی ساڈیاں اکھاں کھل گئیاں مرشد دی بات سنی ساڈیاں اکھاں کھل گئیاں سنیا سکھانے گئیاں کھل اکھی تے جت مولا واللایا اخلاص دے رہن والے غیور مسلمانوں پھر نتیجہ کی نکلیا فرماندے نے پھر کیتی جان حوالے رب دے ایویں تے منزل نہیں ملتی ایویں تے نعرے نہیں لگتے ایویں تے دنیا عرس نہیں مناندی ایویں باہو باہو نہیں ہوندی ایویں فرید فرید نہیں ہوندی کیتی جان حوالے رب دے تے ایسا عشق کمایا مرن تو پہلے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا جیڑا او دے رستے چ مر جائے وہ بھی زندہ تے بولو جیڑا رب دے پیار وچ مر جائے وہ بھی زندہ ساڈے نبی بھی زندہ ساڈے ولی بھی زندہ ساڈے شہید بھی زندہ تے مر گئے وہی جڑے کہندے نے مر گئے وہی جڑے کہندے نے مر گئے ساڈا ہے ہر ایک تاجدار زندہ ساڈے نبی زندہ ساڈے ولی زندہ ہر مزار زندہ تے ہر دربار زندہ ساڈا زندیاں نال تعلق ہے اسی زندہ نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہیں قرآن میں آکھیا وَلَا تَقُولُوا تُسی نہ کہو
رب نے زبان تے پابندی لگا دی کہ انہوں نے مردہ نہیں کہنا. کیوں؟ وہ زندہ ہے. ساڈے مسلمانوں دے ایک بہت بڑے علم حدیث دے امام گزرے نے حضرت امام جلال الدین سیوطی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شرح الصدور. وہ دے اندر آپ فرماندے نے کہ مسلمانوں دی عیسائیاں نال جنگ ہوئی تے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی. یہ امام جلال الدین سیوطی کون نے؟ ساڈے بزرگوں نے لکھیا ہے امام جلال الدین سیوطی اتنے بڑے ولی کامل نے جنہوں نے 75 مرتبہ جاگدیاں مصطفیٰ دی زیارت ہوئی ہے. یہ ساڈے بزرگوں نے لکھیا ہے. اور مسئلہ کہتے ہیں دی بہت بڑی قد آور شخصیت علامہ انور علی کشمیری انہیں اپنی کتاب مشتاق و سلوک دے اندر لکھیا ہے امام جلال الدین نو 22 مرتبہ جاگدیاں حضور دی زیارت ہوئی ہے. اس فائدے بزرگ آپ فرماندے نے کہ مسلمانوں کو اللہ فتح عطا کی تھی مگر عیسائیاں نے چند مسلمانوں کو قیدی بنا لیا. تے انہاں قیدیاں دے اندر اپنے وقت دے بہت بڑے عالم بہت بڑے فقیہ عبد الرحمن بھی سن. انہوں نے بھی قیدی بنا لیا گیا جیل وچ ڈال دیتا تے جیل وچ رہ کے بھی فقیہ عبد الرحمن قرآن دی تلاوت کر دیں. آواز اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے قرآن کریم پڑھندا سلیقہ رب نے عطا کیتا ہے ملکہ رب نے دیتا ہے فقیہ عبد الرحمن قرآن دی تلاوت کر دینے. عیسائی افیسر بھی آپ کو لوگ قرآن سن دینے. ایک دن قرآن کریم دی تلاوت کر دیا فقیہ عبد الرحمن جدو قرآن کریم دی اس آیت میں پہنچے تے بار بار اس آیت دی تلاوت آپ نے شروع کر دیتی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. اس آیت دی تکرار کی تھی بار بار اس آیت نو پڑھیا. عیسائیاں نے بھی آپ کو لوگ قرآن دی اس آیت دی تلاوت سنی کہنے لگے کہ جیل وچ رہ کے بھی مسلماناں دے جذبات ابھردا ہے ایسی قرآن دی آیات پڑھدا ہے کہ جے نال انہاں دے جذبات نو تقویت ملدی ہے. عیسائی کہنے لگے ایسا کرو انہاں مسلماناں نو سزائے موت دے دیو. انہوں نے سب نو شہید کر دیتا سولی تے لٹکا دیتا لاشیں اٹھا کے شہداء دے وار زمینہ دے اندر پھینک دیتے. امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے عیسائیاں دا ایک افسر گھوڑے تے بیٹھ کے جا رہا سی فقیہ عبد الرحمن دے لاشے دے قریب تو گزریا. لاش پئی سی لاشے وال ویکھیا تے کہن لگا اوے مسلمانہ دے امیر تو زندہ سین دے بڑی درد لا کے قرآن پڑھدا سین جو اللہ دے رستے تے مر جان او زندہ ہوندے نے انہوں مردہ نہ آکھو تے تیری تے لاش پئی ہوئی ہے تیرے لاشے وال ویکھا تے میں کی سوچا قرآن دی اے سچی سی یا اے حقیقت سچی ہے. امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے عیسائی دے منہ چوں اتنے جملے نکلے فقیہ عبد الرحمن نے اپنا سر زمین تو بلند کر دیتا. آپ نے اپنا سر اٹھایا فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے میں بھی سچا ہے تے قرآن بھی سچا ہے. اللہ والے مرتے نہیں ہوتے مر کے بھی زندہ ہو جاندے نے. فرمایا میں بھی سچ کہنا ہے تے قرآن بھی سچ کہنا ہے اللہ والے مر کے بھی زندہ ہوندے نے. وَلَا تَقُولُوا نہ کہو تسی رب نے پابندی لگا دیتی کہ زبان نال شہید نو مردہ نہیں کہنا. اچھا قبلہ مفتی صاحب علامہ اقبال کا ایک شعر ہے. اقبال نے کہ اسی عقل عیار ہے 100 پھیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نہ زائد ہے نہ ملا تے نہ حکیم. لوگ عقل پرست ہو گئے نے قرآن دیاں ایتاں عقل دے ترازو تے تول دے نے. لوگوں نے آکھیا ٹھیک ہے اسی مردہ نہیں کہندے پر مرد گئے اسی مردہ نہیں کہندے پر مرد گئے
مردہ نہیں کہندے پر انہاں دے جنازے بھی پڑے گئے، قبراں دے اندر دفن بھی ہو گئے، ہزارہ من منہ دے اوپر مٹی پا دی گئی، اسی مردہ نہیں کہندے پر جنازے پڑے گئے، مردہ نہیں کہندے پر انہاں دی تدفین ہو گئی۔ آواز قدرت آندی ہے خبردار، اگر انہاں نو مردہ کہنا نہیں تے انہاں نو مردہ سوچنا بھی نہیں، اگر مردہ کہنا نہیں تے مردہ سوچنا بھی نہیں۔ میں نہیں کہندا، اللہ دا قرآن پیا کہندا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ ایت میں اچھی پڑھی ہے، سبحان اللہ تسا ڈھلی آکھی ہے۔ اللہ فرماندا ہے جڑے میرے رستے وچ قتل ہو گئے انہاں نو مردہ گمان بھی نہ کرو، انہاں نو مردہ سوچو بھی نہیں۔ کہن دا تعلق زبان نالے، سوچن دا تعلق دل و دماغ نالے۔ رب تعالیٰ نے گویا دو تالے لگا دیتے نے، ایک مومن دی زبان تے، دوسرا مومن دے دل و دماغ تے۔ نہ زبانی کہو شہید مردہ، نہ دل وچ سوچو شہید مردہ۔ یا اللہ وجہ کیے فرمایا میں پھر اعلان پیا کرنا ہے بل احیاء، او زندانے، او زندانے، یا اللہ زندانے۔ پھر قبر وچ دفن ہو گئے نے، ہزارہ من انہاں دے اوپر مٹی ڈال دیتی گئی۔ قدرت دی آواز آندی ہے او دی قبر دی مٹی ول ویکھ کے اپنا ایمان برباد نہ کری، قرآن دی ایت ول ویکھی۔ شہید دی قبر دی مٹی ول ویکھ کے ایمان خراب نہ کری، فرمایا قرآن دی ایت ول ویکھی عند ربہم، او تے اپنے رب دے کول نے، عند ربہم وہ اپنے رب کول نے۔ تو قبر دی مٹی ویکھنا ہے، اللہ فرماتا ہے میری گل سن، عند ربہم اپنے رب کول نے۔ تے شہید رب کول کی کردے نے، فرمایا یرزقون، اللہ دا دتا ہویا رزق کھاندے نے، رب دا عطا کردہ رزق شہداء کھاندے نے، کھا کے کی محسوس کردے نے، فرمایا فارحی، رب دا دتا رزق کھاندے نے تے کھا کے پھر خوش ہوندے نے۔ امام اپنے رب دے دسترخوان تو رزق کھاندا ہے، کھا کے خوش پیا ہوندا ہے۔ پتہ چلے سنو قرآن دی روشنی کہ حسین دی شام غریبہ نہیں بلکہ حسین دی شام امیرہ ہیں، کیونکہ حسین رب دے دسترخوان تو کھا کے خوشی محسوس پیا کرتا ہے۔ حسین دی شام شام غریبہ نہیں، حسین دی شام شام امیرہ ہے، کیونکہ حسین دا دسترخوان کریم رب دی بارگاہ چ لگا ہے۔ ہر شہید زندہ، ہر شہید اپنے رب کو لے، رب دے دسترخوان تو کھاندا ہے، کھا کے خوش ہوتا ہے۔ میں اپنے علماء دی موجودگی کی ذمہ داری نال یہ بات کہہ رہے ہیں، شہید نو مردہ کہنا بھی حرام ہے، شہید نو مردہ سوچنا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ قرآن نے پابندی لگا دی، تسی شہید نو مردہ کہہ نہیں سکتے، شہید نو مردہ سوچ نہیں سکتے۔ شہید کون ہوتا ہے؟ نبی دا نوکر بن کے، خدمتگار بن کے، تحفظ ناموس رسالت واسطے، ختم نبوت واسطے اپنی جان اللہ دے رستے قربان کرتے ہوئے او شہید ہے۔ ایمان نال دسو جدے غلام مر کے نہیں مردے، رسول آپ کدوں مردا ہے؟ جدے غلام مر کے زندہ نے، وہ مدینے والا آپ بھی مر کے زندہ ہے۔ اس واسطے تاجدار گلڑا حضرت شاہ نصیر الدین نصیر فرماندے نے تفسیر ہے قرآن کے ایک لفظ جلی کی۔ شاہ نصیر الدین فرماندے نے یہ قرآن دی تفسیر ہے، ڈیٹیل ہے قرآن دی، تفسیر ہے قرآن کے ایک لفظ جلی کی، آیات سے ثابت ہے کرامات ولی کی، آیات سے ثابت ہے کرامات ولی کی،
جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، میں موت نہ مانوں گا مدینے کے نبی کی۔ جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، بولو میں موت نہ مانوں گا مدینے کے نبی کی، میں موت نہ مانوں گا مدینے کے نبی کی۔ شہید زندہ ہے اپنے رب کو لے، رزق کھا کے خوش ہوتا ہے، جیدہ ذکر سن واسطے بیٹھے ہو، آقا حسین تے سید الشہداء ہے، حسین شہیدہ دا سردار ہے، پھر حسین دی زندگی دی عظمت دا کیا کہنا؟ ایک جملہ سارے میرے نال مل کے پڑھو تاکہ جیڑی ریڑی اتھوں کربلا محلہ جائے وہ دن سب دا نام لکھیا ہوئے۔ آواز نال آواز ملا کے پڑھیے، شاہ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، شاہ حسین شاہ حسین زندہ باد، واہ حسین زندہ باد، شاہ حسین۔ آواز نال آواز ملا کے پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، لہذا سب بولو، شاہ حسین زندہ باد، شاہ حسین۔ کس آقا حسین دی بارگاہ محبت دا خراج پیش پہ آؤں ہے، جدی بارگاہ سلامہ دے تحفے پیش ہو رہے ہیں، جنہیں ساڑھے تک دین پہنچان واسطے اپنے بچے قربان کیتے، جنہیں ساڑھے تک دین پہنچان لئی اپنے بھائی قربان کیتے، اپنے بھانجے قربان کیتے۔ اے بات کہنے وچ میں نوں کوئی جھجک نہیں، اگر میرا امام ای عظیم قربانی پیش نہ کرتا شاید آج مسجدہ آباد نہ ہوتی، آج مسجد جو آذان دی آواز نہ بلند ہوتی، اگر امام اے عظیم قربانی پیش نہ کرتے شاید آج تیرے میرے بچے قرآن دی تلاوت کرتے نظر نہ آتے۔ اگر مسجد آباد ہے تیرے کن وچ آذان دی آواز آ رہی ہے، اگر تیرے بچے قرآن دی تلاوت میں کرتے نے، اے صدقہ فاطمہ دے بچڑے دی قربانی دا، اے صدقہ امام علی مقام امام حسین دی عظیم قربانی دا۔ حسین تو کتنا بڑا محسن ہے، حسین تیرا ملت اسلامیہ تے کتنا بڑا احسان ہے، حسین تو اپنا سب کچھ قربان کیتا، اسلام نو لٹن تو بچایا، تو آپ کھڑے دی زین تو زمین ڈٹ گیا، اسلام دے جھنڈے مٹکن تو بچایا۔ حسین تو کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا محسن ہے۔ اسی ہاں حبدار، اسی ہاں، اسی خادم آل نبی دے ہاں، ساڑی جن دے جان حسین، اسی خادم آل نبی دے ہاں، ساڑی جن دے جان حسین، تتے پتر بھرا سب رائے خدا کی تبعو احسان حسین، اسی خادم آل نبی دیا، ساڑی جند تے جان حسین، تتے پتر بھرا سب رائے خدا کی تبعو احسان حسین۔ بڑے مزے دی گل کیتی ہے ممتاز نے، سنو گے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ممتاز کہندا ہے اسا سنیاں نو کدی نہیں بھولنا، اے جویں پڑھیا قرآن حسین، اسا سنیاں نو کدی نہیں بھولنا،
ممتاز کفن تے لکھ چھوڑو ساڈا دین ایمان حسین ممتاز کفن تے لکھ چھوڑو ساڈا دین ایمان حسین کون حسین اج 10ویں محرم دا دن ہے پاک امام دشمن دے نرگے وچ ایک ایک امام دا ساتھی قدم چمتا ہے میدان جان دی اجازت منگتا ہے امام فرماندے نے جا اللہ دے حوالے جڑا جاندا ہے جا کے جان میں شہادت نوش کرتا ہے امام کو لاشا اٹھا کے خیمے کی طرف لے کے آتے ہیں مگر کسے ایک لاش میں اٹھان لگیا بھی میرے امام دی زبان کو بے صبری دا جملہ نہیں نکلے بے صبری نہیں کی تھی شکوہ امام نے نہیں کیتا شکایت نہیں کی تھی بلکہ جڑی لاش پاک امام نے چکی آسمان ملوے کے عرض کیتی مولا اگر تو اسے وچ راضی ہے تے میں بھی راضی ہاں یا اللہ جویں تیری رضا اویں میری رضا جویں تو راضی اویں میں راضی جنہ تو کھاتے دل بر راضی جنہ تو کھاتے سکھ انا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے یا اللہ جنہیں تو راضی اویں میں راضی میرے امام دا ایک ایک ساتھی کربلا دے میدان اندر جا کے قربان ہو گیا بھانجے میرے امام دے قربان ہو گئے بھتیجے قربان ہو گئے جدو سب شام شہادت نوش کر چکے میرا امام اپنے خیمے آیا بابی علی دی تلوار اپنے رومال نال صاف کی تھی میں خود میدان کربلا ول جاواں میں خود میدان کربلا ول جاواں سب جام شہادت نوش کر چکے نے پر میرا امام اپنی ہمراز بہن سیدہ زینب دی اجازت بنا کیویں جاندے کیونکہ زینب میرے امام دی ہمراز بہن ہے دنیا دا اصول ہے جگ دا طریقہ ہے ہر بہن اپنے بھرا نال محبت کر دیئے پر زینب دی جب تو وکری محبت ہے زینب نے نانے دا مدینہ چھوڑیا ویر حسین دا دامن نہیں چھوڑیا زینب نے مکہ چھڑیا بھائی دا دامن نہیں چھڑیا اپنے آن محمد دی قربانی پیش کی تھی ویر حسین دی جدائی برداشت نہیں کی تھی میرا امام ہمراز بہن دے خیمے آیا سر دے ہاتھ رکھیا سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جاننی ہے نا میں کیوں آیا ہے ویر دی اکھاں وچ اکھاں پا کے عرض کی تھی نال پل کے جوان ہوئیاں میرے تو ود کے تیرے اشارے کون سمجھے گا اے میرے امیرہ میں نو پتہ ہے تسی کس مقصد واسطے میدان وال جا رہے ہو میں نو کی کہنا چاہتے ہو میرے امام نے فرمایا زینب میں تیرا ممنونہ مدینے تو لے کے کربلا تک ہر منزل دے تو میرا ساتھ دیتا ہے میرا حوصلہ بدھائے ہے میں بھی تیرا ساتھ نبھاندہ پر دشمن آواز پہ دے دینے منو میدان جان دی اجازت دے کیا گزر زمانہ امیری دا کیا گزر زمانہ امیری دا تے یک لخت فقیری چھا گئی ہویا گرم بازار کربل دا میں ساری جن سبکا گئی میں نو کٹ دے پوشاک پرانی زینب تینی رت وچڑن دی آ گئی میں اخیری دین سلامی آیا میں دی جان تے جڑ من شاہ گئی
دشمن آواز دے پہنے مینوں میدان جان دی اجازت ہے روندیاں اکھاں نال ویر دا چہرہ دیکھیا عرض کیتی میں نہیں روک دی مینوں پتہ ہے تسی کس عظیم مقصد واسطے میدان ول جا رہے ہو پر اے میریا ویرا ذرا ٹھہر جا زینب دا دل کردا ہے میں سر تے آخری پگڑی رکھ لواں اج ماں فاطمہ ہوندی تے میدان بھیج دی بابا علی ہوندے تے تیار کر کے میدان روانہ کر دے او تے قبر چ لیٹے نہیں زینب تیرے کول موجود ہے ذرا ٹھہر جاؤ میرا دل کرتا ہے کہ میں سر تے آخری پگڑی بن لواں فرمایا جلدی کر سیدہ نے گٹھڑی کھولی پگڑی نکال کے امام دے سر تے رکھی فرمایا ایک ہی عرض کیتی بہن دا پہلا تے آخری محبت بھریا تحفہ ہے فرمایا زندگی دی پہلی تے آخری پگڑی ایک مستعمل اور استعمال شدہ پگڑی سیدہ نے ویر دا گلا چم کے عرض کیتی ویرا مدینے دیا پیرا اے پگڑی پرانی ضرور ہے پر دنیا دی عام پگڑی نہیں اے او پگڑی ہے جڑی معراج والی راتی نانا بن کے خدا دی بارگاہ گیا سی ماں فاطمہ نے دتی سی میں سنبھال کے رکھی سی میرے امام نے سر جھکایا ہمراز بہن نے ویر دے سر تے پگ رکھی او دی منظر کشی تاجدار گرڑا حضرت شاہ نصیر الدین نصیر نے کی تھی حضرت شاہ نصیر الدین فرماندے نے سر پہ زینب نے سر چومو کے بہندی دستار سر پہ زینب نے سر چومو کے بہندی دستار صدقے ہونے کو مدینے سے چلی بات بہار صدقے ہونے کو مدینے سے چلی بات بہار اور بن صبر کر جو ہوئے دلدل حیدر پہ سوار یہ ادا دے کے مصطفیٰ نے چومے رخسار شور اٹھا کہ گلے باغے بطول آتا ہے مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے سر تے نانے دی دستار ہاتھ وچ بابے علی دی تلوار دوسرے ہاتھ وچ امیر حمزہ دی ڈھال کون میدان وال چلے ہے زینب دا ویر چلے ہے کون میدان وال چلے ہے مومنہ دا امیر چلے ہے اسا سنیاں دا پیر چلے ہے انداز کیے شاہ نصیر الدین فرمایا سینہ تانے ہوئے دشمن وال حسین گئے تھے مجاہدہ روپ دھار کے گئے تلوار لہرا کے گئے سینہ تانے ہوئے حسین ابن علی آتا ہے سینہ تانے ہوئے حسین ابن علی آتا ہے کربلا والو سبل جاؤ ولی آتا ہے کربلا والو سبل جاؤ ولی آتا ہے اور 3 ایام کے پیاسے نے بڑا کام کیا دنہ دا بھکا پیاسا ہے 3 ایام کے پیاسے نے بڑا کام کیا اور اس محمد کے نواسے نے بڑا کام کیا اور حضرت شاہ نصیر الدین نصیر فرمانے نے ایک تو یہ بات کہ انسان تھا پیاسا تھا حسین ایک تو یہ بات کہ انسان تھا پیاسا تھا حسین اور انتہا یہ کہ محمد کا نواسا تھا انتہا یہ
کہ محمد کا نواسا تھا حسین، وہ جسے سب گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں، ہم عقیدت سے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ امام علی مقام دے سر پہ نانے دی دستار، ہاتھ وچ بابے علی المرتضی شیر خدا دی تلوار۔ آخری خطبہ میرے امام نے آل بیت رسول نو دیتا، بالخصوص میرے امام نے فرمایا زینب تیریاں رگاں وچ علی دا خون ہے، تو فاطمہ دی گود وچ پرورش پان والی ہے، اے زینب میرے نال وعدہ کر، مینوں حلف دے، بھائی جان کس بات دا وعدہ، حلف کا دا، فرمایا میرے نال وعدہ کر، مینوں حلف دے میرا لاشا زمین تے ڈگدا وے کہ خیمے تو باہر نہیں نکلے گی، وعدہ کر مینوں حلف دے میرا لاشا بے گورو کفن دے کے سر دا دوپٹہ نہیں اتارے گی، اپنا پردہ خراب نہیں کریں گی، میرا لاشا بے گورو کفن دے کے اپنا گربان چاک نہیں کریں گی، زبان تو جہالت جملے نہیں بولیں گی، عد کیتی بھائی جان میں وعدہ کر رہی ہوں، میں حلف دینی ہوں، جب تک تسی موجود ہو تسی حسین ہو میں زینب ہاں، دنیا تو ٹر جاؤ گے زینب دنیا نو حسین بن کے دکھائے گا۔ میں حسین والا صبر کروں گا۔ میرے امام نے فرمایا پھر الوداع خدا حافظ، اے آل بیت رسول الوداع خدا حافظ، میں جاتا ہوں مقتل میں تم صبر کرنا، اور میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے۔ الوداع آل بیت رسول الوداع، سب نو میرے امام نے صبر دی تلقین کی تھی، صبر دا فاج کر کے خیمے تو باہر نکلے، آخری نظر امام نے مدینے دے رستے تے ڈالی، امام دیا نگاہاں مدینے دے رستے بل گئیاں تے نظر آیا کہ شاہ دو سرا تشریف لائے ہیں۔ امام نو ان محسوس ہویا جنہیں مدینے جو مصطفیٰ تشریف لے آئے نے، نظر آیا کہ شاہ دو سرا تشریف لائے ہیں، برہنہ پا گروہ انبیاء کے ساتھ آئے، برہنہ پا گروہ انبیاء کے ساتھ آئے ہیں، قریب آ کر نواسے کو لگایا اپنے سینے سے، بٹھا کر گود میں یوں کہنے لگے دل کے نگینے سے، خلیل اللہ کی سنت اب مکمل ہونے لگی، خلیل اللہ کی سنت اب مکمل ہونے والی ہے، تیرے غم میں یہ دنیا تا قیامت رونے والی ہے، اٹھے خنجر تو بیٹا سرے اقدس جھکا دینا، میری چومی ہوئی گردن خوشی سے تم کٹا دینا۔ امام علی مقام امام حسین نے مدینہ پاک دے رستے دے نظر ڈالی، پھر میرا امام کربلا دے میدان میں جایا، ایک تمام حجت واسطے میرے امام نے آخری خطبہ دیتا، جیدہ معنی و مفہوم ایوے میرے امام نے فرمایا لوگوں پہچانو میں کون، فرمایا کوفے والو کربلا والو پہچانو میں کونا، جیدہ کلمہ پڑھ دے ہو میں تہاڈے رسول دے بیٹی دا بیٹا ہے۔ میرے امام نے فرمایا میں نواز رسول آپ نہیں آیا تو سانے خط لکھ کے بلایا ہے، ساڈا مدینے دا دستور ہے مہمان آن دے سی خدمت کر دے ہاں، پانی پلان دے ہاں، کھانے کھلان دے ہاں، اے کوفے والو کربلا والو تہاڈا جگ تو وکھرا دستور ہے، مہماناں نو گھر بلا کے مہمانہ دے بچیاں نو ذبح کر دے، پانی دے پیرے کھڑے کر دے ہو، مہمانہ دے بھائیاں دے بازو قلم کر دے ہو۔ میرے امام نے فرمایا تسا نے میرے بھائی شہید کیتے، میرے بھانجے شہید کیتے، میرے خون دے اندر ہاتھ نہ رنگو، کیونکہ میرا خون کرو گے کل صبح قیامت میرے نانے مصطفیٰ نو کیڑا منہ دکھاؤ گے۔ امام فرمایا میرے خون میں ہاتھ نہ رنگو۔ عمر ابن سعد کی آواز آندی ہے حسین بیعت کر یا جنگ کر، تقریر نہ کر،
بیعت کر یا جنگ کر. میرے پاک امام نے فرمایا تسی اجے میرے مزاج تو واقف نہیں ہوئے. بیعت کرنی ہوندی تے نانے دا مدینہ کیوں چھوڑتا؟ بیعت کرنی ہوندی تے مکہ کیوں چھڑتا؟ اگر بیعت کرنی ہوندی بھائی عباس دے بازو قلم ہون تو پہلے کرتا. بیعت کرنی ہوندی تے قاسم دے لاشے دے ٹکڑے ہون تو پہلے کردا. میرے امام نے فرمایا میں جان دے سکنا ہے لیکن بیعت یزید نہیں ہو سکتی. حسین کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرمایا او فاسق ہے میں مومن ہوں. او فاسق ہے میں مومن ہوں. او بے نماز ہے میں با نماز ہوں. او پلید ہے میں پاک ہوں. او یزید ہے میں حسین ہوں. میرے امام نے فرمایا اے پاک ہاتھی انہوں میرے نانے مصطفیٰ نے چمیا, بابے علی نے چمیا, میری ماں فاطمہ نے چمیا. یہ بیعت واسطے پاک ہاتھا تھے رکھیا جا سکتا ہے پر حسین پاک ہاتھ پلید دے ہاتھ وچ نہیں دے گا. جدوں میرے امام نے یہ جواب دیتا ظالمہ نے گھیرا پا کے تیر برسانے شروع کر دیتے. ظہر دا ٹائم ہے, ادھر خطیب ممبر تے کھڑا ہو کے محمد اور آل محمد دے خطبہ درود پہ پڑھ دے نے. ادھر امام علی مقام گھوڑے دی زین تے بیٹھے نے. زندگی دی آخری نماز دے متعلق پہ سوچ دے نے نماز پڑھا یا جنگ کرا. پھر خیال آیا رب نے ڈبیا سورج موڑ دیتا سی تیرے بابے دی اثر قضا نہیں سی ہون دیتی. نماز دی تے معافی کوئی نہیں پر پانی تے پین واسطے بھی نہیں. وضو کا دنال کرا قرآن دی آواز آئی فتیمموا صعیدا طیبا. پانی نہ ملے تے تیمم کر لو. گھوڑے دی زین تے بیٹھے نے کپڑیاں تے گرد و غبار پئیے. میرے امام نے تیمم کر لیا. واہ نمازی تیری نماز تو صدقے, واہ قاری تیری تلاوت تو صدقے. اخلاص دے رہن والے غیور مسلمانوں ذرا دل دیاں تاراں کربلا دے ٹبیاں نال جوڑو. تصور دی دنیا کی کربلا مولا آ جاؤ. اس درد والی کیفیت کو محسوس تے کرو. ہر پاسوں دشمن دے تیر آ رہے نے, سجیوں بھی تیر, کھبیوں بھی تیر, اگیوں بھی تیر. ہر پاسوں او دا پر جسا تے تیران نال پروتا تے کر کے تیمم گھوڑے ہوتے نیت نماز کھلوتا. گھوڑے دی پشت تے میرے امام نے نماز نیتی. ہر پاسوں دشمن دے تیر آ رہے نے. پھر آخر تیر لگا وچ تالو تے ہو بے ہوش گیا سی. منہ تھی اللہ اکبر کہہ کے وچ سجدے دے پیا. ایک ظلم دا تیر امام علی مقام دے غلق وچ لگا. گھوڑے دی زین تے بدن برقرار نہ رہا تے زمین تے ڈگ پے. امام دے جسم تے تیران دے زخم نے, تلوارہ دے زخم نے, نیزیاں دے کھو نے. شدید زخمی ہو کے امام گھوڑے دی زین تو زمین وال تشریف لے آئے. اے زخمی ہو کے گھوڑے اٹھ گیا جویں ڈگیا ورق قرآنو. بے دردی دی اوڑک ہو گئی, ایک کوک اٹھی اسمانو. اج جنازہ میرو وفادہ اٹھ چلے اس جہانو. آدم سفر حسین دا تکیا نہیں کیتی ہے زبان. آدم سفر حسین دا تکیا نہیں کیتی ہے زبانو. تے جسم مبارک زخمی ہویا تیرا نال پروتا. پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلو. امام علی مقام گھوڑے دی زین
تو جدو زمین وال گرے پاک امام دا گھوڑا بھی تیرہ نال پرسی یزیدی صفان دے اندر دوڑیا کھلبلی مچ گئی 17 یزیدی پیرا تھلے کچل کے زخمی کر دیتے جانور سی مگر باوفا سی پھر دوڑتا دوڑتا آل رسول دے خیمے حوالہ آیا سیدہ زینب مسلح دے بیٹھیاں نے کان وچ گھوڑے دے دوڑن دی آواز آئی پاک بی بی نے خیمے دا تھوڑا پردہ چک کے ویکھیا تے ہچکی بن گئی گھوڑا تے آ گیا سی پرویر مڑ کے نہیں آیا سواری تے آ گئی ہے پر سوار مڑ کے نہیں آیا ادھر میرے امام دا سر سجدے وچے تسبیحاں پہ پڑھدے نے شمر لہین قریب آیا ظلم دا خنجر امام علی مقام دے گلے تے چلایا خون دا فوارہ جاری ہو گیا خون حسین دے ایک قطرے وچوں تسبیحاں دی آواز بیان دی سی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی تقدیر بکفی سر پر ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمینیں کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا شمع حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا سجدے دی حالت میں میرے امام نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیا اپنی عزیز جان میرے امام نے رضائے الہی واسطے قربان کر دیتی ادھر کربلائے ظہر دا ٹائم ہے میرے امام دے گلے تے ظلم دا خنجر پیا چل رہا ہے ادھر مدینہ پاک ام المومنین قیامت تک آن والے مومنہ دی ماں رسول دی حرم وچ رہن والی پاک بی بی حضرت ام سلمہ کہلولہ فرما رہی نے ام سلمہ نے ایک خواب دیکھیا خواب کی دیکھیا امام الانبیاء دی زیارت ہو ذکر حسین سن واسطے آن والو خواب تسی بھی دیکھ دے ہو میں بھی دیکھنا ہے قبلہ مفتی صاحب بھی خواب دیکھ دینے کسی دا خواب سچا ہوتا ہے کسی دا خواب جھوٹا ہوتا ہے پر اگر خواب میں حضور دی زیارت ہو جائے خود مصطفیٰ نے تعبیر کی تھی من رآنی فی المنام فقد رآنی حضور فرمایا جنہیں خواب وچ مینوں دیکھیا انہیں مینوں ہی دیکھیا ام سلمہ نے خواب دی عالم حضور دی زیارت کی ویکھیا اج ودوہا دا چہرہ بڑا اداس ہے ودوہا دا چہرہ بڑا اداس ہے نبی پاک دے چہرے دے اداسی دے آثار نے پریشانی دے آثار نے ام سلمہ نے ویکھیا حضور دی اکھاں دے موٹے موٹے آنسو بہ رہے نے سردیاں زلفاں دے بال مبارک بکھرے ہوئے نے کپڑیاں تے گرد و غبار پئی ہوئی ہے ہتھاں وال جدو نظر گئی ام سلمہ نے کی دیکھیا حضور دے ہتھاں نال خون لگا ہے ہاتھ وچ کو شیشی ہے جدے اندر خون موجود ہے ایک کیفیت ویکھ کے ام سلمہ کر دیا نے آقا میرے ماں باپ قربان ہو جان اے کی حال بنایا تے یا رسول اللہ اے کی کیفیت اکھاں وچ آنسو چہرے تے پریشانی کا دی ہتھاں نال خون کا دا اے گرد و غبار کیسی یا رسول اللہ اے کیفیت کی ہے رحمت عالم فرماندے نے ام سلمہ صبح تو لے کے ہن تک میں زمین کربلا دے اندر موجود فرمایا میں کربلا دے میدان اپنے شہداء دا خون کٹھا کر دارے ہیں میرے ہتھاں نال جڑا خون پہ دیکھنی ہے ایک کربلا دے شہداء دا خون ہے میرے کپڑیاں تے جڑی گرد و غبار ہے خاک کربلا ہے فرمایا میں اپنے شہداء دا خون کٹھا کر دارے ہیں آج میرے ہاں موڑے ہاتھ بیان والے نو ظالمان شہید کر دے
میرا حسین کربلا دے میدان میں شہید ہو گیا، گلے تے ظلم دا خنجر چل گیا۔ میاں محمد فرماندے نے درد اولاد دا ماں پیو جانے، درد اولاد دا یارو ماں پیو جانے، تے کی جانے لوگ بیگانا، تے درد حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا، درد حسین دا یارو فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا، تے سیخا اتے مکھن پکانا، سیخا اتے مکھن پکانا، اے ڈاڈا اوکھا کم میں، تے پتر دے کے دین بچانا، اے سخی حسین دا کم میں، پتر دے کے دین بچانا یہ سخی حسین دا کام ہے۔ پکے سچے حسینی بنو، نام دے حسینی نہ بنو، کام دے حسینی بنو، حسینی کردار نو اپنان دی کوشش کرو، امام دے فلسفہ شہادت کو سمجھن دی کوشش کرو میرے مسلمان بھائیو، اور اپنے علماء کو لوں اس مسئلے رہنمائی حاصل کرو۔ میری تقریر دا ایک آخری جملہ ہے، اس کو اپنے دل دی تختی تے لکھو، مرے ہوئے یزید نو برا بھلا کہنا یہ بڑا سوکھ ہے، مرے ہوئے یزید نو برا کہنا یہ آسان ہے، مرے ہوئے یزید کے لعنت کرنا یہ بڑا آسان ہے۔ جڑا یزید آج تو 14 صدیاں پہلے اس دنیا تو اٹھ گیا، اس یزید کے لعنت کرنا آسان ہے، اور یزید وقت دی اکھ وچ اکھ پا کے بات کرنا یہ خادم حسین نہ کرنا ہے۔ وقت یزید دی اکھ وچ اکھ پا کے ترکی بترکی للکار کے جواب دینا یہ خادم حسین دا کام ہے، امیر المجاہدین دا کام ہے۔ قبلہ بابا جی دے اس مشن کو لے کے اگے چلو اور اپنا تن من دھن قربان کرو، اور اپنے حصے دا چراغ ضرور چلاؤ، اپنے حصے دی کوشش کرو کہ مصطفیٰ دا دین تخت پہ آ جائے، اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ دے اسباب پیدا ہو جان۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ تمام احباب دی اس حاضری میں اپنی بارگاہ درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اس مسجد نمادیان اہل محلہ دی کابش کو قبلہ مفتی صاحب دی دینی خدمات کو میرا مالک اپنی بارگاہ قبول فرما کے اپنے دربار تو اپنی شان دلائے کس اجر عطا فرمائے۔